ناظرین، کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ کراچی میں آج جو طول و عرض کی وسعتیں نظر آتی ہیں، اس کارنامے کا سہرا انہی ریئلٹرز کے سر ہے، جن کی شبانہ روز محنت اور کاوشوں سے کراچی آج دنیا کا چھٹا بڑا شہر بن چکا ہے۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے قبل ازیں کراچی کے مختلف علاقوں کی بنیاد پر کام کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ہر علاقے میں ریئل اسٹیٹ کرنے والوں کی الگ الگ ایسوسیشنز قائم تھیں، جس کی وجہ سے مسائل کے حل میں مشکلات درپیش آ رہی تھیں۔ کراچی میں ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والوں کی کل 9 ایسوسیشنز تھیں۔ ان میں سے 7 ایسوسیشنز نے آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے نام سے ایک اتحاد قائم کیا ہے۔ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے وفد نے DNN نیوز کے دفتر کا دورہ کیا۔ ان میں ایسوسیشن کے چیئرمین کاشف شاہ، صدر M رحمان اور دیگر عہدیداران شامل تھے۔ وفد کے اراکین اور عہدیداروں نے DNN نیوز کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی اور پھولوں کے گلدستے پیش کیے۔ DNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کے صدر M رحمان نے کہا، ایک طرح کا انلیگل جو کام کراچی میں سٹارٹ ہوا اور اس کی سرپرستی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی طرف سے کی گئی، کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ایک مانیٹرنگ ادارہ ہے۔ اگر شہر میں کوئی بھی انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے تو اس کو روکنے کی ذمہ داری اس ادارے کی ہے، لیکن بدقسمتی سے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو آفیشلز تھے یا جو متعلقہ لوگ تھے، انہوں نے اس معاملے میں اپنی آنکھیں بند رکھیں اور لازمی بات ہے کہ بغیر رشوت دیے یا بغیر آپ انٹرٹین کیے کوئی بھی ایسا انلیگل کام کر نہیں سکتے، اور پورے شہر میں ایک ایسا ماحول کریٹ ہوا کہ ریزیڈینشل پلاٹ کے اوپر بھی پورشن بنائے جانے لگے اور اس سے شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، کیونکہ ایک 240 گز کا جو پلاٹ یا 400 گز کا پلاٹ یا 120 گز کا پلاٹ جب KD نے اس کی پلاننگ کی اور ماسٹر پلان میں اپروڈ ہوا تو وہ ایک فیملی کے لیے تھا، اور جب انلیگل پورشنز بنے تو اس کے بعد ایک 240 گز کے پلاٹ میں 3 فیملیاں شفٹ ہوئیں، جیسے گراؤنڈ فرسٹ اور سیکنڈ کے اوپر۔ اس سے شہر کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا اور پارکنگ کے مسائل پیدا ہوئے، پھر آپ ان کو پوری پانی کی سپلائی نہیں کر سکے، پھر گیس کے میٹرز کا ایشو آیا، بجلی کے جو لائٹ کے میٹرز تھے اس کا ایشو آیا، تو ایک لحاظ سے شہر کا سارا انفراسٹرکچر تباہ ہوا۔ اچھا، چونکہ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کوئی ایک لمبے عرصے سے کوئی نئی اسکیم اناؤنس نہیں کر سکی، اور اس کے علاوہ جو دوسرے MDA یا LDA نے جو اسکیم اناؤنس کی اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کام نہیں کر سکی، تو لازمی بات ہے کہ لوگوں کو رہنے کے لیے رہائش تو چاہیے اور ان کو بجٹ میں چاہیے، اور جب 240 گز کا گھر یا 120 گز کا گھر ان کے بجٹ سے باہر نکلا تو اس نے پورشنز کی شکل اختیار کی کہ لوگوں نے کہا کہ ایک لوور سائڈ کے اوپر کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک سستے میں پورشنز مل جاتا تھا، تو پورے شہر میں ایک پورشنز کا بلڈرز نے بھی فائدہ اٹھایا اس کے اوپر کہ ایک گھر جو 240 گز کا تھا وہ 3 پورشنز بنا کر بیچتے تھے، اس کی آمدنی اچھی ہوتی تھی۔ تو چونکہ اب یہ شہر میں کام ہر علاقے میں ہوا تو اس پورشنز کی وجہ سے لوگوں نے اپنا سرمایہ اس میں جھونکا، اور خاص کر جو لوور طبقے کے جو لوگ تھے جن کی آمدنی کم تھی یا مڈل طبقے کے لوگ تھے جن کی آمدنی کم تھی، انہوں نے پورشنز خریدے، اور چونکہ اب یہ پورشنز بن چکے ہیں اور لوگ اس میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں، اور یہ لاکھوں، 1-2 آدمی کا مسئلہ نہیں، 1-2 فیملیز کا مسئلہ نہیں، اب لاکھوں فیملیز کا یہ ایشوز ہے۔ تو اب ہماری جو اس وقت گورنمنٹ کے آفیشلز اور جو ادارے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو چیز اب بن چکی ہے اس کو آپ ڈیمولش تو کر نہیں سکتے، کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپ اگر ڈیمولش کریں گے شہر کا تو لوگ ڈسٹرب ہوں گے لاکھوں کی تعداد میں، تو اس کو اب ویلیڈیٹ کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم نے کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور متعلقہ جو بھی اس کے آفیشلز ہیں ان سے آل کراچی کے پلیٹ فارم پر بات بھی کی کہ ان کو آپ جو آلریڈی بن چکے ہیں اور اس کو آپ ویلیڈیٹ کریں، اور اس سلسلے میں سندھ ہائی کورٹ بھی اپنا ایک ڈیسیشن دے چکی ہے کہ نومبر 2010 سے پہلے جو پورشنز بن چکے ہیں اس کو آپ سب لیز دے دیں۔ یہ باقاعدہ رجسٹرار کو بھی سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ہدایت دی جا چکی ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اب تک کی جو موجودہ ڈیٹ ہیں تب تک جو پورشنز بن چکے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کر دیا جائے، اور آگے سے کوئی ایسی پالیسی واضح کی جائے کہ یا تو اگر آپ ان کو قانونی شکل دینا چاہتے ہیں
تو پھر آپ کو اس کی ڈاکومنٹیشن یا کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں جا کے اس کو موٹیشن کے لیے آپ کھول دیں، اور اگر نہیں تو پھر اس کو سٹاپ کر دیا جائے، کیونکہ یہ کام دن بدن پھیلتا جائے گا اور شہر کا انفراسٹرکچر تباہ ہوتا رہے گا۔ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے سیکریٹری عرفان عالم کا کہنا تھا کہ کراچی کی جو پوری اس وقت رقبہ ہے، اس کی اس وقت 45% جو رقبہ ہے وہ کچی آبادی پہ مشتمل ہے، اور یہ ایک بہت بڑا الارمنگ سچویشن ہے، جس میں ہم مختلف فورم پہ ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ وہ علاقے جو کچی آبادی پر محیط ہیں ان کے پاس سے یوٹیلیٹیز کے بل بھی ریکور نہیں ہوتے، پراپرٹی ٹیکس بھی وہاں سے جنریٹ نہیں ہوتا، تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈومین میں نہیں آتی، اس لیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے زیادہ تر جو ان کی کاروباری معاملات ہیں وہ قانون کے دائرے سے ذرا بالا تر ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو آج بھی لیز نہیں ہیں، وہ صرف بجلی کے بلوں پر یا پھر ایک وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، اور رجسٹرار آفس یا KDS اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو ان علاقوں پہ جو جیسے میرا علاقہ جس کی میں چیئرمین ہوں نارتھ احمد آباد کا، وہاں پہ بھی 3 سے 4 کچی آبادیاں، تو ہم وہاں کام کرنے والوں کو اپنی نہ تو ایسوسیشن کا حصہ ہمارے ساتھ ہیں، اور نہ ہی وہاں کے معاملات کے ہم ذمہ دار ہیں، اور نہ ہی ہم ان معاملات میں پڑھتے ہیں، نہ ہمارا کوئی عمل دخل ہے وہاں کی خرید و فروخت یا وہاں کے کرائے کے مکانات یا وہاں کے کاغذی کارروائیاں یا وہاں کے جو بھی ڈومیسٹک ایشوز ہیں اس سے پھر ہمارا کوئی لینا دینا ہے نہیں، اور نہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ آبادیاں سندھ گورنمنٹ کچی آبادی اتھارٹی کے تحت یا تو ان کو لیز کر دے اور ان کو قانون کے دائرے میں لے کر آ جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ محض کچی آبادی اور قابضین کی شکل کے اندر موجود رہیں گی تو وہ کسی بھی طریقے سے کسی بھی پاکستان کے بنیادی حقوق کے ڈومین کے اندر نہیں آ پاتی۔ 12 لوگ رہ رہے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن اگر وہ اپنی جائیداد کو، اپنے جو ان کی پراپرٹیز ہیں اس کو اگر وہ لیگل اس میں اسٹیٹس میں لے آتی ہیں تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، اور گورنمنٹ کے لیے بھی اچھا ہے کہ ان کے پاس بھی وہاں سے یوٹیلیٹیز آنا شروع ہو جائیں گی، ریونیو آنا شروع ہو جائے گا۔ آج سے کچھ ماہ پہلے تک تو کوئی پالیسی نہیں تھی اس کی، لیکن پچھلے دنوں کراچی ڈسٹرکٹ کے اندر جب سپریم کورٹ کراچی کے معاملات دیکھ رہی تھی تو اس میں سے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ بھی تھا کہ 60 فٹ سے کم سڑک کے اوپر قائم شدہ عمارت کے اوپر اسکول نہیں کھولا جا سکتا۔ یہ جب انکروچمنٹ کے خلاف سپریم کورٹ کا جب آرڈر آیا تھا، جس کے تحت پورے شہر میں ناجائز تجاوزات کو مسمار کیا گیا، جس میں ہماری ایمپریس مارکیٹ اور پرانے شہر کی مارکیٹیں جو ہے توڑی گئیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اسی تناظر میں ایک یہ ڈیسیجن بھی آیا تھا کہ جو رہائشی علاقوں کے اندر قائم اسکول ہیں ان کو وہاں سے ختم کیا جائے، اور کم از کم 60 فٹ روڈ اور 80 فٹ روڈ سے نیچے کم پتلی گلیوں میں اسکول نہیں کھولا جائے۔ تو اس کے بعد سے تو ایک واضح کلیئر پالیسی ہے کہ نہ مالک مکان وہ اسکول اپنی عمارت دے سکتا ہے جو 60 فٹ سے کم سڑک کے اوپر واقع ہے، اور اس کے علاوہ بھی SBCA نے بھی اب اس بارے میں اپنی پالیسی کے اندر جو ہے وہ سختی لے کر آئے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی کمپلین آتی ہے کسی محلے سے، اہل علاقہ سے کہ جی اسکول ہماری گلی میں بننے جا رہا ہے، تو SBCA آ کے اس کو سیل کرتی ہے۔ میں آپ کو نارتھ احمد آباد کی مثال دوں گا کہ بلاک B کے اندر ایسے بہت سارے اسکولوں کے کیمپس جو ہے وہ اندر گلیوں میں کھلے ہوئے ہیں، جہاں اس بات کی بھرپور مزاحمت کی جا رہی ہے نئے کیمپس نہیں کھولنے دیے جا رہے، اور جو پرانے کھلے ہوئے اس کے خلاف بھی لوگوں نے اپلیکیشن SBCA میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو ہم بھی اسی پالیسی کے تحت اب اگر کوئی کلائنٹیج آتی ہے تو ان کو بھی ہم یہی پریفر کرتے ہیں کہ آپ 200 فٹ روڈ کے اوپر یا 150 فٹ یا 100 فٹ کے اوپر آپ کوئی بنگلو لیں اور وہاں اپنے اسکول کا کیمپس کھولیں، بجائے اس کے کہ آپ گلیوں میں جا کر کم کرایہ کے اوپر آپ بنگلہ حاصل کریں اور اسکول کھول لیں، جس سے سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا۔ تو اس چیز کے بارے میں پچھلے 10 مہینے کے اندر تو ایک بڑی واضح پالیسی بھی ہے، اور اس کے اوپر باقاعدہ ہماری ایسوسیشن اور تمام کراچی کی جو جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور سختی سے اس کے اوپر عمل کر رہی ہیں۔ جناب آغا شہاب گل کا کہنا تھا کہ گلشن حدید کا ایریا ایک سائڈ پہ ہے نا ملیر کا، اور ملیر زیادہ تر جو ہے وہ رولر ایریا میں آ رہا ہے۔ اب ہمارے پاس جو سیلاب جب آیا تھا 2007 میں، اس کے بعد بہت مائیگریشن ہوئی۔ یہاں پہ ہمیشہ غریب لوگوں کو لوٹنے والے ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، کسی کا گھر گر رہا ہوتا ہے، کسی کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں۔ تو وہاں سے جو لوگ مائیگریٹ کر کے آئے، حکومت نے ان کو یہاں پہ فار دا ٹائم بینگ سیٹل کیا جن زمینوں پہ، یہاں سے ہی قبضہ مافیا، ان میں سے کچھ یہاں کے مل کے انہوں نے انہی لوگوں پہ ہاتھ رکھا، ان کو اپنا فرنٹ مین بنا کے انہوں نے اپنی ان زمینوں پہ قبضہ کیا، بیچیں وہ کسی اور کو۔ اب وہاں پہ دیکھیں قبضہ مافیا تب ایکٹیو ہوتی ہے جب گورنمنٹ اپنی آنکھ بند کرتی ہے۔
وہاں پہ کوئی بھی بندہ اکیلا یہ کام نہیں چلا سکتا. کچھ ایسے عناصر تھے جو گورنمنٹ کے اور دوسرے انہوں نے مل کے یہ سارا جو ہے پلان جو ہے نا ترتیب دیا اور اس پہ عمل کیا. شیخ فیصل نے DNN نیوز کو بتایا کہ جو قبضہ مافیا کا معاملہ وہ ہے فیز 2 میں کچھ سیکٹرز کے اوپر. فیز 1 جو ہے وہ پورا کلیئر ہے ہمارا اور اس میں 9 سیکٹر ہیں ہمارے تقریباً, اور وہ گورنمنٹ نے 2010 میں ڈیولپمنٹ کی تھی. فیز 1 پورا کمپلیٹ ہے اور پوزیشن بھی دیا تھا 2010 میں, مگر لوگ ظاہر سی بات ہے ڈسٹینس ہونے کی وجہ سے اور لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے سراب کوٹ بھی کراس نہیں کرتے تھے. اب جب سے ماشاءاللہ ہمارے کراچی کے حالات بہتر ہوئے ہیں اس کے بعد سے الحمدللہ وہاں پہ ہم جب ہماری ایسوسیشن وہ فارم ہوئی ہے 2 سال ہو گئے ہماری ایسوسیشن کو فارم ہوئے. ہماری ایسوسیشن ٹریا کے نام سے وہاں پر جانی جاتی ہے, جس کے معنی ہے تیسر ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن کراچی. تو ہم الحمدللہ 2 سال سے وہاں جو کام کر رہے ہیں, اب آج ماشاءاللہ وہاں پہ پوزیشن ہو چکا ہے. جو 2 سال پہلے مارکیٹ تھی وہاں پہ آج الحمدللہ وہ 5000% جو ہے وہ ملٹیپلائی ہو چکی ہے. جیسے اگر کوئی پلاٹ 40,000 میں کوئی نہیں خریدتا تھا, آج وہ پلاٹ تقریباً منیمم 5 لاکھ سے لے کے 30 لاکھ تک چلے گیا ہے. تو جو قبضے کا معاملہ تھا وہ کانسیپٹ تھا وہ ہے فیز 2 کے اندر. فیز 1 میں الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے. فیز 1 میں پوزیشن ہے, آپ گھر بنا سکتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہم الحمدللہ کوشش کر کے پوزیشن لے رہے ہیں, اللہ کا شکر. اور جو وہاں پہ ہماری ایسوسیشن اس وقت کام کر رہی ہے وہ سارا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ گورنمنٹ کر چکی ہے. اب اس کی جو لائٹنگ پول ہے, سولر پول ہے, گراؤنڈ ہے, مسجد ہے, الحمدللہ وہ سب ہماری ایسوسیشن اپنے ایکسپینس پہ آن کر کے بنا رہی ہے اس کو الحمدللہ. محمد سیف الدین نے کہا قیمتیں تو کم نہیں ہوں گی, لیکن اتنی ہمارے اندر قوت خرید تو ہونی چاہیے نا کہ قیمتیں اتنی اب آسمان سے باتیں کرنے لگ گئی ہیں اور اتنے ٹیکسز لگا دیے ہیں FBR نے, اور DC ویلیو الگ ہے, FBR ویلیو الگ ہے, اور ٹیکسز اتنے لگا دیے تو ہر عام آدمی کی قوت خرید سے باہر چیز ہو جاتی ہے. ہاں اگر ایک اس کا ایک سسٹم ہو کہ اتنا آرام سے کہ اس کو ٹیکس اتنے لگائے جائیں کہ جتنے ایک عام آدمی اس کو خرید سکے. حالات سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کیجیے DNNPAK.com. نیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.